بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں کہ جس پر آوازیں مشتبہ نہیں ہوتی۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام، صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 اور 237۔ پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفرضوا لہن فریضۃ ومتعوہن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ آیت نمبر 237۔ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ وَالَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ آیت نمبر 236 کا ترجمہ۔ اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ تم عورتوں کو ہاتھ لگانے اور مہر معین کرنے سے قبل طلاق دے دو۔ اس صورت میں انہیں کچھ دے کر رخصت کرو۔ مالدار اپنی وسعت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی وسعت کے مطابق یہ خرچ دستور کے مطابق دے۔ یہ نیکی کرنے والوں پر ایک حق ہے۔ آیت نمبر 237۔ اور اگر تم عورتوں کو ہاتھ لگانے سے قبل اور ان کے لیے مہر معین کر چکنے کے بعد طلاق دو تو اس صورت میں تمہیں اپنے مقرر کردہ مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا، مگر یہ کہ وہ اپنا حق چھوڑ دیں یا جس کے ہاتھ میں عقد کی گرہ ہے وہ حق چھوڑ دے۔ اور تمہارا چھوڑ دینا تقوی سے زیادہ قریب ہے، اور تم آپس کی احسان کوشی نہ بھولو، یقیناً تمہارے اعمال پر اللہ کی خوب نگاہ ہے۔ آیات کی تفسیر۔ ان دو آیات اور سنت کی روشنی میں مسئلے کی 4 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت، مہر معین ہو اور ہم بستری سے پہلے طلاق ہو جائے تو عورت کو نصف مہر ملے گا۔ نمبر 2، مہر معین نہ ہو اور ہم بستری سے پہلے طلاق ہو جائے تو مالدار شوہر اپنی وسعت کے مطابق اور غریب شوہر اپنی وسعت کے مطابق عورت کو کچھ مال دے گا۔ نمبر 3، مہر معین ہو اور ہم بستری کے بعد طلاق دے تو پورا مہر دینا ہوگا۔ نمبر 4، مہر معین نہ ہو اور ہم بستری کے بعد طلاق ہو جائے تو اس جیسی عورتوں کو عرف میں جو مہر ملا کرتا ہے وہ دینا ہوگا، جسے مہر مثل کہتے ہیں۔ جو باقی نصف رہ گیا ہے مہر کا وہ ان 2 صورتوں میں معاف ہو سکتا ہے۔ پہلی صورت یہ کہ عورت خود معاف کر دے، اور دوسری صورت یہ کہ باپ یا دادا جن کے ہاتھوں میں نابالغ بچی کے نکاح کا اختیار ہوتا ہے باقی مہر معاف کر دیں، وہ تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ طلاق۔ نکاح اسلام کے نزدیک نہایت ہی مقدس عمل ہے، جبکہ طلاق اسلام کی نظر میں جائز کاموں میں سب سے مکروہ اور مبغوض کام ہے۔ اسی لیے طلاق کی حدود و شرائط سخت ہیں، جبکہ نکاح کی شرائط آسان ہیں۔ مرد اور عورت کے درمیان اختلاف اور نا ہم آہنگی کی صورت میں آخری علاج طلاق ہے۔ قرآن نے طلاق کی نوبت آنے سے پہلے اختلاف کو ختم کرنے کے متعدد حل بتائے ہیں۔ ان میں سے مثال کے طور پر یہ ہے کہ عرف کی طرف رجوع کرنا، اور حکم اور منصف کی طرف رجوع کرنا، یا میاں بیوی کے خاندان کے افراد کی طرف رجوع کرنا، اور آخر میں یہ ہے کہ ہم بستری کو ترک کر دینا وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام تدابیر میں ناکامی کی صورت میں طلاق کی نوبت آتی ہے۔ طلاق مرد کے اختیار میں ہے، جبکہ ہم بستری دونوں کے اختیار میں ہوتی ہے۔
مرد کے ہاتھ میں طلاق کا ہونا خاندانی نظام زندگی کی حفاظت کے لیے مناسب بلکہ ضروری ہے، کیونکہ مرد خاندانی نظام میں ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی لیے جہاں اس پر نان و نفقہ واجب ہے، وہاں اس نظام کو قائم رکھنے یا اسے ختم کرنے کا اختیار بھی اس کے پاس ہے۔ البتہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ عورت مرد کے ہاتھوں میں بے بس ہے۔ اگر شوہر کی طرف سے عورت پر ظلم نہیں ہو رہا اور ازدواجی زندگی معمول کے مطابق گزر رہی ہے تو اس صورت میں طلاق کی نوبت ہی نہیں آتی۔ لیکن اگر شوہر کی طرف سے عورت پر ظلم ہو رہا ہے تو عورت خلع کے ذریعے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اس صورت میں اگر مرد طلاق نہیں دیتا اور ظلم بھی بند نہیں کرتا تو عورت شرعی حاکم اور عدالت کی طرف رجوع کر کے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور شرعی عدالت شوہر سے طلاق کا حق سلب کر کے خود طلاق جاری کرے گی۔ یہ سب کچھ قانون و دستور کی بات ہے۔ واضح رہے کہ قانون انسانی معاشروں کے لیے ہوتا ہے، اس لیے ممکن ہے کہ یہ کلی قانون کبھی کسی فرد کے حق میں نہ ہو۔ اس صورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے کہ آپس میں احسان اور اکرام کو نہ بھولو۔ ان آیات میں بیان ہونے والے اہم نکات: پہلا نقطہ یہ ہے، طلاق کے وقت اپنی مالی حیثیت کے مطابق عورت کو کچھ دینا شوہر کا اخلاقی فریضہ ہے۔ دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ ازدواجی زندگی کا سربراہ اور حقیقت پسند ہونے کی بنا پر مرد کو طلاق کا حق دیا گیا ہے تاکہ وہ خوب سوچ سمجھ کر آخری راہ حل کے طور پر دیانتداری کے ساتھ اس حق کو استعمال کرے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں خوشگوار ازدواجی زندگی نصیب فرمائے اور ہر قسم کی زیادتی اور ظلم سے ہمیں دور رکھے۔ سامعین سے گزارش ہے کہ وہ احکامات خداوندی کو اپنے حلقہ احباب اور اہل و عیال تک پھیلانے میں مدد فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔